اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پہلے خطابت کے بارے میں عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا جو سیشن ہوگا کچھ وقفہ کر کے اس میں جو ہمارا موضوع ہے آج کا ولایت، شیعت کی پہچان، اس کے عنوان سے کچھ چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ اس کو بیان کیا جائے۔ ایک مختصر سا خاکہ ولایت کے بارے میں جو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ خطابت جو ہے وہ فن میں سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ سکل ہے، مہارت ہے، لیکن ایسی مہارت ہے کہ جو نالج بیسڈ ہوتی ہے، یعنی اس کی بنیاد جو ہے وہ ہوتی ہے علم ہوتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر آگے بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو وہ خطابت جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ اصل میں جو خطابت ہے یہ منطق میں سے ہے، یعنی جب ہم منطق پڑھتے ہیں، منطق پڑھاتے ہیں، اور منطق میں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کو فن کہا گیا ہے، یعنی اس میں اس کو صناعات خمس، یعنی علمی وہ ان کا ہے جو پہلو ہے وہ کم ہے، اور جو فنی پہلو ہے وہ زیادہ۔ اس کو صناعات خمس میں سے ایک صنعت، یعنی ایک سکل، ایک فن، ایک مہارت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اصلی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے مخاطبین کو قانع کرنا ہوتا ہے، مطمئن کرنا ہوتا ہے، ان پر اثر انداز ہونا ہوتا ہے۔ منطق کی اصطلاح میں یعنی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے مخاطبین پر اثر انداز ہو کر انہیں قانع کرنا ہوتا ہے، انہیں مطمئن کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ آپ کی بات آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں۔ تو لہٰذا اس کا جو شمار ہے وہ فنون میں سے ہوتا ہے، صناعات میں سے ہوتا ہے، اور اس کا جو انحصار ہے وہ زبان کے اوپر ہے، یعنی انسان کی جو زبان ہے، بیان ہے، اس کے اوپر جو اس کا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں زبان کے اوپر، البتہ وہ یہ کہ زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ میں وہ فائل بھیج دوں گا، آپ خود اس کو پڑھ لیجئے گا، اور کتاب آداب ممبر میں بہت ساری جو ہے وہ روایات اسی تناظر میں ہیں کہ زبان کا جو استعمال کرنا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ عربی زبان میں ہم دیکھیں تو خطبہ دینا، واعظ کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا، یعنی گویا اس میں کسی قوم کی ترجمانی کرنا۔ جو خطیب ہوتا تھا، خطیب کسی بھی قبیلے کی زبان کہلاتا تھا۔ عرب میں، جزیرۃ العرب میں جو خطیب ہوتا تھا، خطیب کی حیثیت یہ ہوتی تھی وہ قوم کا ترجمان ہوتا تھا۔ جیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ترجمان ہوتا ہے IGSPR یا کوئی بھی ایک جو ہے وزارت داخلہ کا، وزارت خارجہ کا ترجمان ہوتا ہے، اور آ کے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے، یعنی تو یہ بھی خطیب بھی اس دور میں ایک ترجمان کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج بھی اگر دیکھیں جو ہمارے خطباء ہیں حقیقت میں اپنے منصب سے آگاہ نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے چونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لہذا جس کا جی چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کے جو ممبر پر آ جاتا ہے، اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ بیان کرنا شروع کر۔ نہیں، خطیب ایک قوم کا، ایک مذہب کا، ملت کا ترجمان ہوتا ہے، لہذا ترجمان میں وہ اہلیت ہونی چاہیے کہ وہ قوم کی ترجمانی کر سکے۔ اگر وہ عقائد بیان کر رہا ہے تو وہ عقائد بیان کرے گا جو قوم شیعہ کے ہیں، جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، جو امیر المومنین نے بیان کیے ہیں، جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، یعنی ان عقائد کی ترجمانی کرے گا۔ یہاں پر آ کر غالیوں کی ترجمانی کرنا اور نام ائمہ کا لینا یہ سراسر ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تشیع کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ بھی، اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ تو لہٰذا یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے کہ ہم چونکہ ترجمانی کریں، اور ترجمانی جو ہے وہ بالکل اس میں بڑی ایک ذمہ داری جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ خطابت کی تعریف ارسطو نے کی، چونکہ یہ فن خطابت یونان سے شروع ہوا۔ یونان میں یہ ہوتا تھا، اس میں فلاسفہ سے پہلے جو وہ سفسطی ہوتے تھے، سفسطہ، اور وہ یہ اصل میں شروع سفسطہ کہاں سے؟ اس سفسطہ مغالطے کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے ایک چیز جو ہے اس کو غلط انداز میں پیش کرنا۔ جیسے مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ، وہ پیغمبر کا ہجرت کا واقعہ کہ جب اذ هُمَا فِي الْغَارِ اذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ، تو خدا نے غار میں جب وہ اس حالت میں تھے، محزون تھے، خدا نے ان کے دل کی تسلی کے لیے سکینہ کو نازل کیا۔ سکینہ کا مطلب جو وہ سکون قلب ہے، پیغمبر کو وہاں پہ سکون قلب عطا ہوا خدا کی جانب سے۔ اب ایک خطیب آ کے پڑھنا شروع کر دے کہ
سکینہ سے مراد جو ہے وہ حضرت سکینہ ہے، اور یہ جو ہے وہ نازل ہوئے اور اس طریقے سے، اور وہ لہٰذا ہم ثابت کرتے ہیں کہ سکینہ اور یہ جو ہستیاں یہ نازل ہوتی ہیں، پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ میرا اس بحث سے کوئی سروکار نہیں ہے، صحیح غلط ہونے فی الحال میرا موضوع نہیں، میں مغالطے کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مغالطہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سکینہ کا معنی کیا تھا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ، خدا نے سکینہ کو نازل کیا، یعنی سکون قلب کو نازل کیا پیغمبر کے لیے۔ اب یہ جو ذاکر پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ یہ پڑھ رہا ہے کہ خدا نے جناب سکینہ کو نازل کیا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس کو مغالطہ کہا جاتا ہے، کہ آپ مطلب کہیں کا ہو اس کو آپ کہیں پر آ کر بیان کر دیں۔ تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی بات کو دلیل سے، برہان سے بیان کرنا ہوتا تھا، اپنی دلیل قائم کرنی ہوتی تھی۔ جیسے ابھی وکلاء ہوتے ہیں تو وکلاء کیا کہتے ہیں؟ جر و بحث کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو افراد ہوتے تھے یہ کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے، ڈیبیٹ کرتے تھے، دلیل دیتے تھے، اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ بعد میں آہستہ آہستہ کیا ہو گیا؟ یہ پیشہ بن گیا، اور جب کوئی چیز پیشہ بن جاتی ہے نا تو اس میں جو اس کی اصل روح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے بحث برائے بحث شروع کر دی، اپنا موقف غلط ہوتا تھا صحیح ہوتا تھا، یعنی کوے کو سفید ثابت کرنا ان کا کام ہوتا تھا۔ یہ لوگ سفسطی کہلائے، سفسطہ کہلائے، یعنی جو سفسطہ کرتے تھے۔ اس کے راستہ کہتے ہیں علم دوست کو۔ اس کے بعد جو وہ ارسطو اور یہ لوگ آتے ہیں اور پھر آ کر باقاعدہ بیان کرتے ہیں، اور مغالطہ بھی باقاعدہ ایک فن ہے، یعنی منطق میں ایک جو چیز ہے وہ مغالطہ کیسے کیا جاتا ہے اور مغالطے کو پہچانا کیسے جاتا ہے، یہ جو ہے وہ اس میں ہے۔ تو یہاں سے یہ سلسلہ جو وہ شروع ہوتا ہے دلیل کا، استدلال کا، اور وہ کھڑے ہوتے تھے اور بڑے بڑے خطیب ہوتے تھے، ان کے جناب اپنی بات کو منوانے کا ہنر انہیں آتا تھا۔ تو سب سے پہلے ارسطو نے آ کر اس کو جو ہے نا ایک ڈیفینیشن اس کی کہ خطابت اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایسی لسانی طاقت کہ جس میں ہر طرح کے معاملات میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ راضی کرنا اور متاثر کرنا شامل ہو، یہ جو ہے وہ خطابت ہے۔ اور اس کے بعد جو بہت ساری اور جو ہے وہ تعریفیں بھی یہاں پر کی گئیں، لیکن وقت نہیں ہے چونکہ میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع جو ہے وہ ابلاغ اور اقناع، یعنی اپنا پیغام پہنچانا، ابلاغ کرنا، تبلیغ کرنا، اور جو مخاطب ہیں ان کو قانع کرنا، مطمئن کرنا، یعنی اپنا پیغام پہنچا کر سامنے والے جو افراد ہیں ان کو قائل کرنا، یہ جو ہے وہ اس کا موضوع ہے۔ اچھا، اب یہ جو خطابت ہے یہ آیا پیشہ ہے یا فریضہ ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ، آیا رسول نے اس کے لیے پیسے لیے تھے؟ وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری تو صرف جو وہ پیغام پہنچانا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں تو آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میرا اجر تو خدا پر ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا ان یتخذ الی ربہ سبیلا، میں تو اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو یہ ہے کہ تم خدا کے راستے پہ چل پڑو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ انبیاء سب سے زیادہ تبلیغ کرنے آئے، سب سے زیادہ تبلیغ کی، سب سے زیادہ سختیاں برداشت کی، اور بڑے علل اعلان ہو کر کہا کہ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہمیں آپ سے کچھ چاہیے ہی نہیں، آپ دے کیا سکتے ہیں؟ یعنی اور حتیٰ جو یہ کام کرتے تھے، یعنی احبار اور رہبان جو یہودی اور عیسائی عالم تھے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ الحاد کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ اور لوگوں کے بے دین ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ طبقہ، مذہبی طبقہ ہے جس کو پریسٹہوڈ کہتے ہیں۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم خدا کی آیات کو اتنے سستے میں مت بیچو، اپنی اس دنیا کے لیے 4 ٹکوں کے لیے، چند ہزار روپیوں کے لیے، چند لاکھ روپیوں کے لیے خدا کی آیات کو، دین خدا کو مت بیچو، یہ کام درست نہیں ہے۔ بس خطابت، منبر پر آنا یہ پیشہ نہیں ہے، یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ شہرت کا ذریعہ نہیں ہے، یہ دولت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ ایک فریضہ ہے جو انبیاء نے ادا کیا، جو ائمہ نے ادا کیا، جو اولیاء نے ادا کیا۔ اور اس فریضے کے لیے یقین کریں کہ جو یہ فریضہ ادا کرے گا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جو بھی یہ فریضہ ادا کرے گا یا تو اس کو پڑھائے گا کوئی نہیں، اس کو دعوت نہیں ملے گی، اس کو مجالس نہیں ملیں گی۔ دوسرا، اگر مجالس مل جائیں لوگ اعتراض کریں گے، لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آیا لوگ انبیاء سے راضی رہے یا ناراض رہے؟ اکثر انبیاء سے ناراض رہے،
خود ختمی مرتبت سے لوگ کتنے ناراض تھے اسی تبلیغ کی وجہ سے. کہتے ہیں اے پیغمبر آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی خوبصورت لڑکی کہتے ہو ہم آپ کو شادی کروائے دیتے ہیں, دولت کہتے ہو ہم آپ کو, سرداری چاہتے ہو ہم آپ کو دیتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر یعنی آپ دیکھیں کہ رسول نے اس کے مقابلے میں جملہ کیا کہا. انہوں نے جب آ کے متعدد مرتبہ آئے اور جناب ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اے پیغمبر جو اس تبلیغ کو چھوڑ دو, یہ جو ہے وہ اس سے آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو, ہمیں نیک کاموں کی تلقین کرتے ہو, اخلاقیات کی تلقین کرتے ہو, ان چیزوں کو چھوڑ دو. چاہتے کیا ہو, کیوں یہ کام کرتے ہو؟ آیا تمہیں دولت چاہیے, شہرت چاہیے, کوئی اور چیز چاہیے, دنیا چاہیے, حکومت چاہیے؟ کہا ہم دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں حکومت, تمہیں سردار بنا دیں گے. کہیں سے شادی کرنا چاہو تو بہترین جس قبیلے میں کہو گے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے. دولت چاہتے ہو دولت دیں گے, سرداری چاہتے ہو سرداری دیں گے, لیکن یہ تبلیغ چھوڑ دو. رسول اللہ نے ایک جملہ کہا, کہتے ہیں کہ اے معاشر قریش, اے قریش کے لوگوں, اے مکہ کے لوگوں, اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ میں یہ تبلیغ چھوڑ دوں تو میں کبھی بھی یہ کام نہیں چھوڑوں گا. آپ دیکھیں کہ کس حد تک انہوں نے کیا پیشکش کی, یعنی جو کچھ وہ دے سکتے تھے انہوں نے کہا. پیغمبر نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگر تم سورج اور چاند کو بھی لا کے میرے ہاتھ پہ رکھ دو نا اور کہو کہ میں اس کام سے رک جاؤں تو میں رکوں گا نہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, چند ہزار کی خاطر عوام کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ غلو کہا جاتا ہے, شرک کہا جاتا ہے, جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کے لیے جھوٹے قصے کہے جاتے ہیں, ائمہ کی طرف جھوٹ کی نسبت دی جاتی ہے, جھوٹی احادیث پڑھی جاتی ہیں, آیات کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ صرف اس لیے کہ چند ٹکے ہم حاصل کر لیں. نہیں, یہ پیشہ نہیں ہے. منبر, خطابت یہ فریضہ ہے جو ہے وہ ہم نے جو ادا کرنا ہے. بس یہ جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ ہم نے انبیاء کی سنت کو ادا کرنا ہے. اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں, ضرورت اس بات کی یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایک بہت بڑی فرصت, اپرچونٹی جو موجود ہے وہ اسی منبر کی صورت میں ہے. دیکھیں, اگر آپ نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہو, آج آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے, بہت سارے ذرائع ہیں, لیکن اپنا پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اس مکتب کی برکت ہے, سید الشہداء کی برکت ہے, ولایت کی برکت ہے کہ ایک اشتہار مجلس کا لگتا ہے اور دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے. یہ سارے کے سارے جو دنیا جو اکٹھی ہوگی امام حسین علیہ السلام کے نام پر, امیر المومنین کے نام پر, ائمہ کے نام پر, اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ ہم ان کو اکٹھا کر کے انٹرٹین کر کے اور پھر جو ہے وہ چھوڑ دیں, ان کو غلط سلط باتیں بتا کے جو واپس بھیج دیں ثواب کی خاطر. نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرصت سے استفادہ کریں کہ کتنی بڑی فرصت ہے, کتنے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں فقط امام حسین علیہ السلام کے نام پر, عزاداری کے نام پر. اب ہم اس کو صحیح جو ہے وہ استعمال کریں, اس سے استفادہ کریں, لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا مقصد بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا, کیوں باہر نکلے, کیوں قربانی دی, کیوں دین پہ جو ہے وہ قربان ہو گئے. آیا پیسوں کے لیے تھا؟ اگر امام حسین نے یہ قربانی پیسوں کے لیے نہیں دی تو ہم کیوں پیسوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے دین کے لیے کیا, آج ہم اسی قربانی کے نام پر آ کر دین کو بیچ رہے ہیں ہمارے ممبر پر. یعنی آپ اکثر آگے دیکھیں کون سے افراد اس وقت ممبر پر موجود ہیں جنہیں الف بے نہیں آتی ہے, جنہیں عقائد کا پتہ, قرآن کی آیات غلط پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا. یعنی کم از کم قرآن پڑھنا, قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا, قرآن سے ایک مطلب کو سمجھنا, حدیث کو سمجھنا, کچھ بنیادی چیزیں تو آتی ہوں. اگر نہیں آتی تو کم از کم جو بنا بنایا ایک سٹرکچر ہے اسی کو لے کے بیان کریں, اپنی طرف سے تو نہ گڑھیں. تو ضرورت ہے آج اس بات کی, اگر ہمارا یہ ممبر درست ہو جائے, یقین کریں قوم شیعہ کی اصلاح ہو جائے گی ایک ممبر کے درست ہونے سے. ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس یہ پاور ہے, طاقت ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر استعمال کریں. اور موجودہ دور میں جو ممبر کی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے, وہ جو آفات ہیں ممبر کی, فی الحال وقت نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کروں, وہ ہمارے سامنے. یعنی جو بھی آ کے شروع کر دے وہ علامہ ہے, چرب زبانی جس کو آتی ہو, بولنا آتا ہو, مارکیٹنگ جانتا ہو, لوگوں کا دل لبھا لیتا ہو. بس ہمارے ہاں جو وہی خطیب ہے, یعنی جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, بس جو ہے وہ اللہ ہی مالک ہے کہ کیا, یعنی اس کی گرہ میں جو کچھ ہوتا ہے رطب و یابس, خشک و تر, وہ سب کچھ جو ہے وہ آ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے.
اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ عوام کو خوش کرنا، عوام کو رلانا، عوام کو ہنسانا، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مجلس جو وہ لگ جائے۔ اور عاشور کے دن جو خوشی کا حال ہوتا ہے، اس سے پہلے گاڑیوں کی بکنگ ہو جاتی ہے، اور پھر جو وہ پوسٹ لگائی ہوتی ہے کہ مولا نے مجھے بڑا احسان کیا جی، یہ فلاں نئی ماڈل جو وہ آج مجھے محرم میں دے دیا۔ اس طریقے سے جو وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ محرم جو ہے وہ غم کا مہینہ ہوتا ہے، اور ان کے لیے عید ہوتی ہے، نئی گاڑیاں آتی ہیں، نئی چیزیں بنتی ہیں، نیا جو ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جوش ملی آبادی کے مراسی جو مرثی ہیں اس نے 3 مرثیے، یعنی اس کے کلیات جوش کے نام سے ایک کتاب ہے، انتخاب کلیات جوش، یہ PDF میں مل جائے گی، اگر مجھے فرصت ہوئی تو میں سینڈ کر دوں گا، اور کبھی فرصت ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس سیشن میں بھی جو ہے نا وہ جوش کے اشعار پڑھیں گے جو مرثیہ اس نے پڑھا۔ اس نے ایک خطاب کیا عوام سے، ایک خطاب کیا بانیوں سے، اور ایک خطاب ہے اس کا اہل ممبر سے۔ یہ بڑے جالب خطاب ہیں، یعنی وہ واقعاً پڑھنے کے لائق ہیں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں انسان کو کہ جوش ملی آبادی نے جو ہے وہ مجلس اور مجلس کے جو اصلی عناصر اور اراکین تھے ان کو مخاطب کر کے کیا جو ہے وہ نصیحت کی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے جو مدارس کی صورتحال ہے، مدارس میں تعلیم کی صورتحال ہے، جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ ایک علیحدہ سے ایک مصائب ہے کہ جس کو فی الحال وقت جو ہے وہ نہیں ہے کہ اگر مدارس اپنا کام کر رہے ہوتے، مدارس جو وہ علم کی تعلیم دے رہے ہوتے، یہ مدارس جو وہ زمانے کے ساتھ چل رہے ہوتے، یہ مدارس جو وہ معاصر جو تعلیم ہے وہ دے رہے ہوتے اور عالم بالزمان پیدا کر رہے ہوتے، تو آج ضرورت ہی نہیں تھی کہ ممبر پر جو ہے جہلا آتے۔ یہ ساری خرابی کہاں سے پیدا ہوئی کہ جب مدارس نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کیا، مدارس نے تعلیم نہیں دی، مدارس نے لوگوں کو تربیت نہیں کیا۔ مدارس میں جو جاتا ہے وہ آج سے صدیوں پرانا نصاب پڑھا جاتا ہے، یعنی جس کا آج کے دور میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ یعنی عقائد کی تعلیم مدارس میں نہیں دی جاتی، قرآن کی تعلیم نہیں دی جاتی، حدیث کی تعلیم نہیں دی جاتی، یعنی صرف جو ہے وہ صرف اور نحو اور ادبیات اور ساتھ جو ہے وہ فقہ اور اصول، جو کسی حد تک جو وہ فقہ جو ہے وہ کارآمد ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں یہ دین کو سمجھنے کے لیے تھی۔ اس کے بعد جو دین کو سمجھنا تھا وہ سمجھانے کا کوئی اہتمام مدارس میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی۔ اگر مدارس والے ممبر کو سنبھال لیتے تو کبھی بھی یہ جہلا ممبر پر نہ آتے۔ فن خطابت کو اگر ہم دیکھیں تو عرض کیا کہ یہ منطق کی جو ہے وہ صنعت میں سے ہے اور بات پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور خطابت جو وہ ایک حد تک استعداد بھی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرتی طور پر خدا کی جانب سے یہ استعداد ہوتی ہے بعض لوگوں، لیکن اگر کسی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بول نہیں سکتا، نہیں، محنت سے اپنے اندر یہ استعداد پیدا کی جا سکتی ہے، اور ہے بہت سارے ایسے ہمارے خطباء ہیں اور قدیم میں بھی ایسے خطباء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی ریاضت سے جو وہ اس فن کو حاصل کیا۔ یونان میں جب خطابت اپنے عروج پر تھی، وہاں پہ فن خطابت اپنے عروج پر تھا، بڑے بڑے خطباء ہوتے تھے، محفلیں لگتی تھیں اور وہ اپنی بات جو وہ منواتے تھے۔ ایسے میں ایک شخص، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کو شوق ہے خطابت کا، لیکن اس کی زبان میں لکنت ہے، وہ سیدھا بول نہیں سکتا، الفاظ ادا نہیں کر سکتا، یعنی بہت اس کا منہ ٹیڑھا ہے، بول نہیں سکتا۔ اس کا باقی جسم بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس بندے نے کیا کیا، محنت کی، یعنی خود تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے کہ یہ بندہ اپنے منہ میں بجری ڈال کر بولنے کی پریکٹس کرتا تھا مسلسل، تاکہ اس کی جو مشکل تھی زبان کی، جو لکنت آ رہی تھی، وہ لکنت ختم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے یہ تختے جو لکڑی کے ہوتے ہیں ان میں اپنے ہاتھ اور اپنا جسم پھنسا کر اور باقاعدہ ورزش کیا کرتا تھا تاکہ اس کا جسم سیدھا ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ یونان کا معروف ترین خطیبوں میں شمار ہوتا ہے، جو سب سے سر ٹاپ پہ ہیں، سر فہرست خطیبوں میں سے۔ تو بس ایک حد تک جو وہ خدا دادی استعداد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خطابت ایک گاڈ گفٹڈ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر کوئی محنت کرے، کوشش کرے تو یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے۔ خطابت کو اگر ہم دیکھیں تو خطابت کے عمدہ 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے علم ہے، پھر جو ہے وہ اس کا بیان ہے، اس کی یعنی مطالب کا جو ہے وہ لانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا بیان کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم چیز جو موجود ہے وہ مخاطب ہے۔
یعنی آپ خطاب کریں گے، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، آپ کو بیان کرنا ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن جس کے لیے کریں گے پہلے اس کو تو مشخص کریں کہ وہ کون ہے۔ جب تک ہمارا مخاطب مشخص نہیں ہوگا ہماری تقریر صحیح تیار نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ جیسے دیکھیں آپ کسی کو مہمان بلاتے ہیں، اب جیسا مہمان ہوتا ہے نا ویسے ہی جو آپ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی دعوت کرنی ہے، مثلا جو وہ مٹن ہونا چاہیے، بریانی ہونی چاہیے، حلیم ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، 2 ڈشیں ہونی چاہیے، 4 ہونی چاہیے، 6 ہونی چاہیے، باربیکیو ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ مہمان کو مد نظر رکھ کے، جتنا بڑا مہمان ہوگا، جتنا خاص مہمان ہوگا، اتنا ہی زیادہ جو دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور مختلف جو وہ انواع و اقسام کے۔ اگر ایک بن بلایا مہمان ہو تو اس کو جو گھر میں پکا ہوئے یا دال پیٹا کھا دیا جاتا ہے، آ گیا بس اب کیا کیا جائے۔ اور اگر کوئی خاص مہمان ہو تو اس کے لیے اہتمام، اور کوئی خاص الخاص ہو تو اس کے لیے اہتمام جو ہے وہ انسان اپنی بساط سے بھی بڑھ کے کرتا ہے۔ خطابت بھی بیان نہیں ایسے ہے، خطابت بھی اہتمام مانگتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مخاطب کون ہے، ہم نے یہ پیغام پہنچانا کس تک ہے، پہلے اس کو جاننا ضروری ہے، اس کی معرفت ضروری ہے کہ ہمارا مخاطب کون ہے۔ آیا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کس حد تک ہے، گاؤں کے لوگ ہیں، شہر کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگوں کی نفسیات اور ہوتی ہے، شہر کے لوگوں کی نفسیات اور ہوتی ہے۔ اگر شہر کے ہیں تو کس شہر کے لوگ ہیں، پھر ایون یہ بھی مہم ہوتا ہے کہ شہر کے کس حصے میں رہ رہے ہیں۔ مثلا اسی لاہور میں جو جعفریہ کالونی میں، شاہدرہ میں، امامیہ کالونی میں، ان علاقوں میں جو رہ رہے ہیں، اب ان کی جو سوچ اور سمجھ ہے، اور جو ڈی ایچ اے میں رہتا ہے، گلبرگ میں رہتا ہے، ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہے، اب ان کے رہن سہن میں، ان کے سوچنے میں، ان کے ایک چیز کو دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں گے کہاں پر ہے، پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ روشن فکر ہیں، یہ دیندار ہیں یا یہ ملنگ ہیں، غالی ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، ان کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے دین کا پیغام پہنچایا جائے، ان کو دین کا پیغام کیسے پہنچایا جائے۔ اچھا پھر سن میں آیا زیادہ نوجوان ہیں، زیادہ کس قسم کے لوگ ہیں، یعنی آپ کے مخاطبین کی انواع جو ہے وہ اقسام ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مخاطب کون ہے، کس سطح ذہنی کا ہے، کس سطح فکری کا ہے، کون سے نظریات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اب اسے میں نے بیان کیا کرنا ہے، میں کون سی چیز ہو جو اس کو دوں، اور کس طریقے سے میں نے اس کو پیش کرنا ہے۔ یعنی اب جو مہم ہے، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مخاطب شناسی۔ یہ ابھی تقریر سے پہلے ایک مخاطب شناسی ہی نہیں تقریر ہے کہ جب ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہ دیکھنا کہ ہمارا مخاطب کون ہے، کیسے ہیں، ہماری بات کو کتنا پک کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کتنا انگیج ہیں۔ چونکہ خطابت کا ایک معیار یہ ہوتا ہے، اچھی خطابت کا، کوئی بھی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری خطابت اچھی ہے یا نہیں، تو وہ یہ دیکھے کہ آیا آپ نے لوگوں کو انگیج کر لیا، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو کنیکشن ہے درست ہے یا نہیں ہے۔ کہیں پر بھی آپ کے سگنل، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ کسی اور طرف چلے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تقریر میں کوئی ایسا گیپ آ گیا، کچھ آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا آپ کی تقریر سے۔ یعنی آپ کی تقریر جو وہ وائی فائی کی طرح ہونی چاہیے، بلوٹوتھ کی طرح ہونی چاہیے کہ جس نے بھی اپنا جو ہے وہ ڈیوائس آن کی ہوئی ہے وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ اور جہاں پر وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اب میری تقریر کے اندر، میرے بیان کے اندر، میرے موضوع کے اندر، میری تقریر کے اندر ایسی کیا چیز تھی کہ یہ بندہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، یہ اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ مخاطب کو ہین مجلس بھی، یعنی مجلس کے وقت بھی، تقریر کے وقت بھی، خطاب کے وقت بھی مد نظر رکھا جائے کہ ان کی کیفیت کیا ہے۔ اور ایک مخاطب شناسی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے جن کو جا کے مخاطب کرنا ہے وہ کیسے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جس کے مطابق جو ہے وہ تقریر بننا شروع ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے علم۔ سب سے پہلے علم ضروری ہے، ہم نے کون سا موضوع رکھنا ہے، یعنی کس موضوع پر جو ہے وہ ہم تقریر تیار کریں گے۔ ایسے لوگ ہیں جنہیں ولایت کا موضوع سمجھانا ہے، جنہیں توبہ کا موضوع سمجھانا ہے، امتحان کا موضوع ہے، دعوی العرض کا موضوع ہے، ائمہ کی سیرت ہے، عقائد ہیں، کیا ہے بالآخر یہاں پر کیا چاہتے ہیں، یا کیا چیز ان کو دی جائے جو ان کے فائدے میں ہو۔ سب سے پہلے جو وہ ان کی علمی حیثیت اس موضوع کی جو وہ ضروری ہے۔ یعنی آپ مخاطب کو مد نظر رکھ کر اپنا موضوع انتخاب کریں گے۔ موضوع جو ہے نا اب علمی طور پر جو ہے نا اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ ضروری ہے، اور اس میں جو سب سے پہلے جو قرآن
جو ہے وہ ہونا چاہیے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور زبان اور بیان اور کلام جو ہے وہ آپ دیکھیں خود نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے. تو قرآن جو ہے وہ اگر ہم بیان کریں گے تو ہماری زبان سے خود بخود جو ہے ایسے چیزیں صادر ہوں گی, اس کی برکت ہمارے اس میں ہوگی کہ ہمارے بیان میں تاثیر اور چاشنی پیدا ہوگی اگر ہم قرآن سے صحیح استفادہ کریں. لیکن اگر قرآن سے غلط استفادہ کریں تو پھر جو ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ منفی ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہی سرچشمہ یا چشمہ وحی جو ہے اگر ہم اس سے استفادہ کریں تو یہ دلوں پر تاثیر گزار ہوتی ہے. اور ائمہ علیہ السلام کہ اگر ہم خطبات دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ خود قرآن پر بھی اصول کافی میں بھی ایک کتاب جو فضل القرآن ہے وہ حتماً پڑھیے کہ اس میں قرآن پر بہت زیادہ تاکید کی گئی. یعنی قرآن تو ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہونا چاہیے. قرآن سے جو ہے وہ ہمیں مانوسیت, چونکہ اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے قرآن کی, اور قرآن پڑھنے پر نہیں قرآن سمجھنے پر, یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری. اس کے بعد جو ناقص العلم کو خطابت نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کے پاس پورا علم نہیں, دیکھیں خطیب ایک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ جو میٹر آپ دے رہے ہیں یہ تو خطابت کا نہیں ہے, یہ میٹر خطابت کا نہیں. کوئی میٹر ایسا نہیں ہے کہ جو خطابت کا ہو, خطابت کا کوئی میٹر نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف ہر میٹر خطابت کا میٹر ہے. کیسے؟ یعنی خطابت کا ہر وہ مطلب, مضمون, میٹر خطابت کا ہے جو انسان کو سمجھ میں آ جائے, جو کانسیپٹ اس کے لیے حل ہو جائے, جس کو اچھی طرح سمجھ سکے, سمجھ کے پیش کر سکے, یہی خطابت ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مثلا ابھی میرے برادر جو کچھ بیان کر رہے تھے, اگر مثلا یہاں پہ بیان کرنا پڑ جائے تو بہت سارے لوگ یہ بیان نہیں کر سکیں گے, وہ کہیں گے یہ تو خطابت کا میٹر ہی نہیں ہے. نہیں, یہ خطابت کا میٹر ہے, یہ بیان کرنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیا جو ہے وہ آ کے کیسے پیش کرتا ہے. لہٰذا جو کسی کا کانسیپٹ حل ہوگا, صحیح خطابت جو ہے وہ, چونکہ ہم معیاری خطابت کی بات کر رہے ہیں, ورنہ رٹا لگا کے خطابت کرنا, 4 تقریریں رٹ لینا اور لوگوں کو واہ واہ کروا دینا, یہ خطابت نہیں, یہ فنکاری ہے, یہ اداکاری ہے. وہ اداکاری کر رہا ہے, اس نے چم جو ہے وہ اپنے جو وہ اسکرپٹ سے رٹ لی ہے, اس نے ایکٹنگ کر لی ہے, وہ ایکٹنگ جو وہ آ کے بیان کر. صحیح خطابت یہ کہ کانسیپٹ آپ کے لیے حل ہونا چاہیے. اگر آپ توحید بیان کریں حل ہونا چاہیے, اگر کسی ائمہ کی سیرت بیان کریں وہ کانسیپٹ حل ہونا چاہیے, اور اس موضوع پر آپ کا تسلط ہونا چاہیے, ہولڈ ہونا چاہیے. جب کسی موضوع پر ہولڈ ہوتا ہے تو انسان کے اندر خود بخود اعتماد پیدا ہوتا ہے. اس کا کانسیپٹ جب حل ہوتا ہے تو اس کانسیپٹ کو وہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کرتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اپنا کانسیپٹ حل ہو اور جو موضوع ہے اس پر ہماری گرپ بڑی مضبوط ہونی چاہیے, تب ہم جا کر ایک مطلب کو بیان کر سکیں گے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, پھر جو ہے وہ ہم یہی کریں گے کہ 4 تقریریں رٹیں گے, 2 نقطے ادھر سے لیں گے, 2 ادھر سے لیں گے, انداز کسی اور کا لیں گے, اور جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہم جو وہ گزار دیں گے. نہیں, وہ اداکاری ہے, وہ فنکاری ہے. کیونکہ عرض کیا کہ خطابت نالج بیسڈ ہے, یعنی علم کی بنیاد پر یہ خطابت ہے, یہ فقط فن نہیں ہے. لہٰذا ناقص العلم کو خطابت نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا اتنا جتنا علم حاصل کیا ہے, یہ کانسیپٹ کلیئر ہے اور اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, اب جو ہے وہ آپ کی خطابت صحیح ہے. اور جو آپ کی رائے ہے وہ کوشش کریں کہ صحیح ہونی چاہیے, یعنی اپنی طرف سے مطمئن ہو جائیں کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں, مثلا آپ جو ہے وہ حجاب اللہ کا معنی بیان کر رہے تو پہلے حجاب اللہ کلیئر ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ حجاب اللہ کا یہ معنی درست ہے. اب آ کر جب آپ کو اس کی درستی کا, صحت کا یقین ہو گیا, اب آپ آ کر اس سے بیان کریں. آپ کو ولایت کا معنی صحیح پتہ چل گیا, اب آ کر ولایت کے معنی کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اور ایک خطیب کے لیے ضروری ہے اس کو مطالعے کا شوق ہونا چاہیے. مطالعہ کرنا ضروری ہے, واجب ہے, یعنی یہ خطیب کی غذا ہے. جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے نا, وہ پہلوانی کرنے کے لیے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے, پہلوانی کرنے کے لیے اس کو جو وہ روزانہ غذا چاہیے ہوتا ہے, ورزش چاہیے ہوتی ہے, کثرت چاہیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو وہ اپنا وہ کام کرتا ہے, اور اچھی خاصی اس کو غذا چاہیے ہوتی ہے. یعنی خصوصاً اگر آپ گجرانوالہ چلے جائیں تو ان کا ہم و غم ہی کھانا ہوتا ہے, یعنی عام لوگ پہلوانوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں. تو خطیب بھی جو ہے نا, ایک گویا خطیب علمی میدان کا پہلوان ہے, اور اس کو غذا کی ضرورت ہے. وہ غذا جو ہے وہ مطالعہ, اور مطالعہ کس چیز کا, خطابت کے لیے ہر وہ چیز جس کا پڑھنا جائز ہے وہ خطیب پڑھے. خطیب اردو ادب بھی پڑھے, فارسی ادب بھی پڑھے, عربی ادب بھی پڑھے, انگلش ادب بھی پڑھے,
جو ہے وہ تفسیر بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، ناول بھی پڑھے، افسانہ بھی پڑھے، اخبار بھی پڑھے، فلسفہ بھی پڑھے، جو کچھ آ سکتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اس کو نفسیات آنی چاہیے، اس کو سائنس آنی چاہیے، اس کو جو ہے وہ سوشیالوجی آنی چاہیے، اس کو سائیکالوجی آنی چاہیے، اس کو مختلف نظریات کا علم ہونا چاہیے، اس کا مشاہدہ بہت کبھی ہونا چاہیے. تو یہ خطیب کے لیے مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور حیاتی حیثیت رکھتا ہے. دیکھیں آج ہمارے پاس جو خطیب ہیں نا، یہ کثرت یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مطالعہ نہیں کرتی ہیں. ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، اس کو سنا، اس کو سنا. اور بہت زیادہ جو آج تو آپ کے پاس سوشل میڈیا کی جو وہ سہولت ہے، آپ کے پاس سارے خطبہ جو ہو، جتنے بڑے بڑے خطبہ ہیں یہ سارے کے سارے ان کے مجالس جو ریکارڈڈ ہیں، ان کو لیتے ہیں، دو چار نقطے اس سے لیے، دو چار اس سے لیے، دو چار اس سے لیے، ان کو مکس کر کے ایک چربہ بنایا اور آ کے جو وہ بیان کر دیا. نہیں، یہ خطیب کا کام نہیں، یہ اصلی خطیب نہیں، یہ فنکار ہے. خطیب کو چاہیے کہ خود شکار کرے، کسی کا مارا ہوا شکار. شیر جو ہوتا ہے اپنا شکار خود کرتا ہے، بعض اپنا شکار خود کرتا ہے. گدھ کیا ہوتا ہے؟ گدھ مردار کے اوپر بیٹھ کے اس کو کھا رہا ہوتا ہے، وہ شکار نہیں کر سکتا. خطیب شیر کی مانند ہونا چاہیے، باز کی مانند ہونا چاہیے، اس کی نگاہ تیز ہونی چاہیے. وہ جا کے خود اپنے شکار پر جھپٹے، مطالب کو علمی کتابوں سے جو اخذ کرے اور خود جو وہ اپنا شکار کرے. کسی کا مارا ہوا شکار نہ لے، ورنہ یہ عقاب نہیں ہے، یہ جو وہ گدھ ہو جائے گا. تو مطالعہ بہت ضروری ہے. حتماً ایک خطیب کو دن میں یعنی کم از کم بھی 3 سے 4 گھنٹے اس کو اپنے مطالعے کے لیے نکالنے چاہیے. کم از کم، اگر زیادہ نہیں تو یہ کم میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا ٹائم اس کو. اور کیا مطالعہ کرنا چاہیے اور کیسے مطالعہ کرنا چاہیے، یہ کبھی فرصت ہوئی تو میں مختصر یہ کہ مطالعہ اپنے سوالات سے شروع کریں. جو ہمارے ذہن میں سوال ہے، مثلا یہی سوال وجہ اللہ کا، تو یہ دیکھیں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وجہ کسے کہتے ہیں، کہاں پہ استعمال ہوا، شیخ صدوق نے کیا کہا، روایت کیا کہتی ہے. یعنی اب جب تک آپ کے لیے یہ کانسیپٹ حل نہ ہو جائے آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. فلاں مسئلہ کیا ہے، کیوں ایسے ہوا، کس طرح ہوا، مجھے دیکھنا ہے جا کے. لہٰذا اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کو آ کے مکمل کریں. جب آپ اپنے سوالات کو حل کرنے کے لیے مطالعہ کریں گے نا، تو اب آپ کو عادت پڑے گی. اگر آپ ایسے شروع کریں جی کسی کے کہنے پہ، ٹھیک ہے جی مجھے تاریخ کا شوق ہے اور میں نے تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی، 2 دن پڑھوں گا، تیسرے دن میں بور ہو کے اس کو رکھ دوں گا. کیونکہ میرے اندر موٹیو ہی نہیں ہے، میرے اندر کوئی محرک ہی نہیں ہے. جب تک میں مطالعے کے لیے اپنے اندر کوئی محرک ایجاد نہیں کروں گا. وہ محرک کیا ہے؟ وہ محرک، سب سے بڑا محرک وہ سوال ہے. سوال جب تک نہیں پیدا ہوگا اس وقت تک آپ کا مطالعے کو ڈائریکشن نہیں ملے گی. لہٰذا جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں، ان سوالات کو جو ہے آپ مطالعے کے میدان میں لے جائیں کہ میں نے اس سوال کو حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کو ہر چیز نہ مل سکے، آپ اس کے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں اساتذہ سے، علماء سے، جو دوسرے افراد ہیں ہمارے پڑھے لکھے، ان سے رہنمائی لے لیں کہ یہ مطلب مجھے کہاں ملے گا. آپ پھر اس کتاب میں جا کے وہ مطلب جو ہے وہ تلاش کریں اور اس کو لیں، اور پھر جو کوشش کریں. اور جو نہیں سمجھ آتا کسی سے مثلا پوچھنے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمیں چیز کہاں سے مل سکتی ہے، تو رہنمائی جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ بے شک آپ جاری رکھیں. اور ایک خطیب کو اگر آپ دیکھنا ہو نا کہ یہ خطیب کتنا پڑھا لکھا ہے اور اس کا ذوق کیا ہے، تو جا کے کبھی اس خطیب کی لائبریری دیکھیں کہ اس خطیب کی لائبریری میں کتابیں کون سی ہیں. اول تو اس کے پاس لائبریری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں، اکثر لوگوں کے پاس کتابیں نہیں، کتابوں کا ذوق اور شوق ہی نہیں ہے. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ چلیں اگر ہیں بھی تو ایسی کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو پڑھنے کی نہیں ہیں ان کے عام، وہ بڑے بڑے انہوں نے دورے رکھے ہوئے ہیں. نہیں، یعنی کس قسم کی کتابیں، کتابوں کی کلاسیفیکیشن کریں کہ دیکھیں کس کے پاس کون سی کتابیں ہیں. تاریخ کی کتابیں زیادہ ہیں، عقائد کی کتابیں زیادہ ہیں، قرآن کی کتابیں، خود اس کی کتابیں آپ کو بتا دیں گی کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. یعنی اگر کسی کی لائبریری ہے، اول تو لائبریری سے پتہ چلے گا کہ اس کی لائبریری ہے یا نہیں ہے. اگر لائبریری ہے تو پھر دیکھیں گے کس نوعیت کی لائبریری. تو مطالعہ جو بہت زیادہ ضروری ہے. اب مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے، اگر فرصت ہوئی تو کبھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ مطالعہ کیسے کرتے ہیں. اور ہمیشہ ان موضوعات کو خطیب کو لینا چاہیے جس سے اس کا دل مطمئن ہو. محض کسی موضوع پر جو وہ اپنی چرب زبانی کرنے کے لیے جو عوام کا دل جیتنے کی نہیں، یعنی جو موضوع جو وہ ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں وہ موضوع جو ہمیں لینا ہے. اور تقریر اگر کسی کے ہم رٹ کے پڑھ دیتے ہیں تو یہ خطابت نہیں ہے. اور یہ کہ ایک خطیب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کے جیب میں ایک کاغذ اور ایک قلم ہو یا کچھ بھی ایسی چیز ہو کہ جو اس کو تحریر کر سکے. آج تو بڑی آسانی ہے، آپ کے پاس یہ ڈیوائس ہے، آپ جو موبائل پہ گوگل نوٹس ہیں آپ کے پاس،
آپ اس کو پیج کھولیں اور یہیں پہ جو ہے وہ آپ اس کو جو چیز آپ کے ذہن میں کوئی نقطہ آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی سوال آتا ہے، کوئی بھی ایسی نئی بات آتی ہے آپ کے ذہن، آپ نے کہیں سے سن لیا، کہیں پہ پڑھ لیا، کہیں پہ آبزرو کر لیا، آپ کے ذہن میں ایک نیا مطلب آ گیا، آپ فوراً اس کو جو ہے نا اپنے پاس نوٹ کر لیں کسی ڈائری میں، کسی کاغذ پہ یا اپنے موبائل پہ، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس محفوظ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ ضروری ہے خطیب کے لیے کہ اس کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور جو مجلس کا کنٹینٹ ہے اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ یعنی پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس میں ائمہ کے فضائل ہونے چاہیے، اور یعنی اب میرے ذہن میں وہ جملہ نہیں ہے کہ ارمان ہونا چاہیے، اور فرمان ہو، ارمان ہو اور فضائل ہوں، یعنی یہ تینوں چیزیں ہوں، ائمہ علیہ السلام کے فضائل بھی ہوں، اس میں ان کی سیرت اور پیغام بھی ہو، اور اس میں جو ہے وہ مصائب بھی ہوں۔ عمدتاً یہ تین اہم چیزیں ہیں ایک مجلس کے لیے کہ جو ہونی چاہیے۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ آیات، روایات، حکایات یعنی واقعات، یہ چیزیں جو ہونا ضروری ہیں۔ باقی چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ تفصیل سے عرض کریں گے۔ اور جو مجلس کا مختلف جو ہمارے پاس موضوعات ہیں جن پر ہم بحث کر سکتے ہیں، وہ چیدہ موضوعات قرآنی ہیں، تفسیری ہیں، یعنی اس پر جو بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ قرآن کے موضوع، قرآن تو اتنا وسیع موضوع ہے کہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نہج البلاغہ ہے، حدیث ہے، اخلاقی اور فقہی موضوع ہیں ہمارے پاس، تبلیغی موضوع ہیں، کلامی اور استدلالی موضوعات ہیں ہمارے پاس، تاریخی اور تجزیاتی اور تحلیلی موضوع ہیں، سیاسی ہیں، معاشرتی ہیں، ثقافتی ہیں۔ اس میں یہ ساری چیزیں جو وہ آ جاتی ہیں، کلی طور پر جو ہے ہمارے پاس یہ موضوع ہیں۔ اور وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بیان کریں گے کہ موضوع کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے، کہ جو ہمارا موضوع ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگلا سیشن جو ہے وہ ہم جو موضوع ہے ہمارا ولایت کے بارے میں، اس کے بارے میں پھر تھوڑی دیر بعد گفتگو کریں گے۔